سویڈن کی حکومت پبلک آرڈر ایکٹ میں ترمیم کے بارے میں غور کر رہی ہے، جس کے تحت پولیس کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت نہ دے۔ سویڈن نے ملک میں دہشت گردی کا دوسرا بڑا الرٹ جاری کیا گیا۔ اس حوالے سے حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے توہین قرآن پاک کے واقعات کے بعد چند حملوں کو ناکام بنایا۔ قرآن کی بے حرمتی کی وجہ سے شدت پسند عناصر مشتعل ہو کر حملے کرنا چاہتے تھے۔ سویڈن میں عوامی شخصیات یا مذہب کی توہین کو اظہار رائے کی آزادی کے تحت قانونی حیثیت حاصل ہے، لیکن اب حکومت انہیں تبدیل کر رہی ہے۔ اس ضمن میں سویڈش وزیر انصاف گینا سٹرومر کا کہنا ہے کہ وہ ایک کمیشن تشکیل دیں گے جو پولیس کو قرآن کی بے حرمتی روکنے جیسے معاملات کے لیے وسیع اختیارات دے گا۔ کیمپ ڈیوڈ میں امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے سربراہان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ سربراہی اجلاس کا مقصد سہ افریقی تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کیمپ ڈیوڈ میں جاپان اور جنوبی کوریا کے سربراہان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک تاریخی سہ افریقی سربراہ اجلاس کا آغاز کیا۔ اجلاس کا مقصد چین اور جوہری ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کے تناظر میں سلامتی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے جاپان کے وزیر اعظم کیشیدا فومیو اور جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی طویل عرصے سے یہ ترجیح رہی ہے کہ جاپان اور جنوبی کوریا سے تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ برطانیہ کی تاریخ میں بچوں کی بدترین سیریل کلر نرس پر 7 نومولود بچوں کو قتل کرنے کا جرم ثابت ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 33 سالہ لوسی لیڈوی کو مانچسٹر کراؤن کورٹ نے چیسٹر ہاسپٹل میں 7 بچوں کو قتل کرنے اور دیگر 6 کو مارنے کی کوشش پر مجرم قرار دیا ہے۔ نرس لوسی انگلینڈ کے چیسٹر ہسپتال میں کام کرتی تھیں۔ ہسپتال انتظامیہ نرس کے خلاف الزامات کی تفتیش میں ناکام رہی، جس کے بعد حکومت نے آزادانہ انکوائری کا حکم دے دیا۔